اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وقولہ الحق وهو اصدق القائلین بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام۔ معزز سامعین گرامی، میرے چھوٹے بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تمام عالم اسلامی شیعان حیدر کرار عموماً اور خصوصاً سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اور امام عصر امام مہدی اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی بارگاہ میں آٹھویں امام رضا علیہ السلام کی شہادت کی تعزیت پیش کرتا ہوں۔ خدا سے دعا ہے کہ رب کریم اس عظیم مولا سرکار امام رضا دامن آہو کے صدقے میں جو مومنین بیمار ہیں، خدا انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ جن مومنین کی جو شرعی حاجات ہیں، خدا ان کریم ان سب کی شرعی حاجات قبول فرمائے۔ عزیزان من، اللہ کا کرم ہے یہ کہ آپ بھائیوں اور بہنوں کے توسط سے آپ لوگوں تک علم پہنچانے کی وجہ سے، اسی سبب سے خالق کائنات نے مجھے بھی زیادہ سے زیادہ مطالعہ کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے تاکہ بہتر سے بہتر چیزیں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر سکوں۔ میں عرض کر چکا ہوں کہ چونکہ یوم شہادت امام رضا علیہ السلام ہے تو دل چاہتا ہے کہ دو جملے جو بھی آج کے ہوں وہ اس مولا کے متعلق ہی عرض کیے جائیں، اور باقی جو ہمارا خمس کا ٹاپک ہے وہ انشاءاللہ کل کو ہی ہم گفتگو کر لیں گے۔ تو امام رضا علیہ السلام ہمارے آٹھویں امام ہیں اور ان کا اصل نام علی ہے۔ رضا کیوں کہا جاتا ہے امام کو؟ دو روایات کتب میں ملتی ہیں، لیکن ایک کو خود امام رضا علیہ السلام کے جو ہے فرزند ارجمند امام جواد نے رد کیا ہے۔ امام جواد سے پوچھا گیا کہ ہم نے یہ سنا ہے کہ امام رضا کو رضا اس لیے کہا جاتا ہے کہ انہوں نے عباسی خلیفوں کی حکومت کو قبول کیا اور اس حکومت پر راضی ہوئے، یا وہ خلیفے اس پر راضی ہوئے، ان پر راضی ہوئے، تو اسی وجہ سے ان کو رضا کہا جاتا ہے۔ تو امام جواد نے فرمایا کذبوا واللہ، ان لوگوں نے کیا کیا ہے؟ اللہ کی قسم جھوٹ بولا ہے۔ پھر امام جواد نے فرمایا کہ امام رضا کو رضا اس لیے کہا جاتا ہے کہ دوست تو سب سے راضی ہوتے ہیں، لیکن جس سے دشمن بھی راضی ہوں اسے میرا بابا رضا کہا جاتا ہے۔ اور آج بھی آپ دیکھیں، جب سے مولا سرزمین خراسان پر شہید ہوئے ہیں اور دفن ہوئے ہیں، تب سے لے کر آج تک معجزات کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوا۔ ہندو ہوں، عیسائی ہوں، یہودی ہوں، انگریز ہوں یا مسیحی ہوں، سب کے سب یہاں آ کر اس سیدہ زہرا کے پھول، سیدہ زہرا کے فرزند ارجمند کے دروازے پر جو بھی آتا ہے وہ شفا حاصل کر کے جاتا ہے۔ عزیزان من، امام رضا علیہ السلام علوم آل محمد کی خدمت کرنے کا موقع جو امام رضا علیہ السلام کو ملا ہے وہ امام جعفر صادق اور امام محمد باقر کے علاوہ اور کسی کو نہیں ملا۔ بہت ہی زیادہ جو ہے علوم آل محمد کی پرچار کی ہے امام رضا علیہ السلام نے، بلکہ بعض کتب میں ملتا ہے کہ جتنے شاگرد تھے امام جعفر صادق علیہ السلام یا امام محمد باقر علیہ السلام کے جتنے شاگرد تھے اتنے مناظرے ہیں صرف امام رضا علیہ السلام کے مختلف ادیان والوں سے۔ ایک دو واقعات نقل کرنا چاہتا ہوں کہ علم میں اتنے فصیح و بلیغ اور اتنے عالم تھے کہ امام رضا علیہ السلام کو عالم آل محمد کہا جاتا ہے۔
امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے روایات میں ملتا ہے کہ جب امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کے والد محترم کا انتقال قریب تھا تو امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کے والد محترم نے اپنے تمام بیٹوں کو اور اولاد والوں کو بلا کر یہ الفاظ فرمائے مولا نے کہ ان ھذا اخوکم، کہ بتحقیق یہ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے بھائی ہیں، فاسألوا عن دینکم، پس آپ لوگ اس سے اپنے دین کے متعلق سوال کیا کریں، واحفظوا ما یقول لکم، اور جو امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام آپ لوگوں سے فرمائے اس کو یاد کرو۔ پھر امام نے فرمایا قد سمعت من ابی جعفر، بتحقیق میں نے اپنے امام جعفر، اپنے بابا یعنی امام موسیٰ کاظم نے فرمایا کہ میں نے اپنے بابا امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا تھا کہ ان آل محمد فی صلبکم، یا فی صلب کے ملتا ہے کہ بتحقیق اے میرے بیٹے، بتحقیق ان عالم آل محمد، بتحقیق جو عالم آل محمد ہے وہ آپ کے صلب میں سے ہے، یعنی امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے امام موسیٰ کاظم سے یہ فرمایا کہ بتحقیق جو ایک عالم آل محمد جو ہوگا ہم اماموں میں سے وہ آپ کی صلب میں سے ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک مرتبہ وقت ایسا آیا کہ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام جب خراسان تشریف لا رہے تھے، ہزارہا لوگ قلمدان کھولے ہوئے، قلموں کو ہاتھ میں لیے ہوئے، اوراق اور کاغذ ہاتھ میں لیے ہوئے، صرف اور صرف اسی انتظار میں تھے کہ زہرا کا بیٹا آئے، وہ کچھ کہے اور ہم اس کو محفوظ کر لیں۔ اور پھر تاریخ کی کتابوں نے لکھا ہے کہ جب امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے تو اس شدت انتظار سے وہ لوگ جو ہے تڑپ رہے تھے، انہیں اتنا انتظار تھا کہ وہ بہت ہی جلد اپنے وقت کا محمد آئے اور ہم اس کی زیارت کریں اور وہ کچھ فرمائے ہم لکھ لیں۔ تو وقت کا محمد بن کر امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام جب تشریف لائے تو مولا نے آ کر یہ جملہ فرمایا تھا کلمۃ لا الہ الا اللہ حسنی، کہ جو کلمہ لا الہ الا اللہ ہے، اللہ فرماتا ہے یہ میرا قلعہ ہے، ومن دخل فیہ، پس جو اس قلعے میں داخل ہو گیا، امن من خوف، اسے جو ہے خوف سے امن مل گیا، وہ خوف سے آزاد ہے۔ تو مولا تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو گئے۔ اب امام کا کلام کلاموں کا امام ہوتا ہے تو سب حیرت اور پریشانی کے عالم میں مولا کی طرف دیکھ رہے تھے کہ آیا مولا کچھ مزید فرمائیں گے یا اتنا ہی ہے۔ تو پھر امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَلَكِنَّ بِشَرْطِهَا وَشُرُوطِهَا، کہ ٹھیک ہے کلمہ لا الہ الا اللہ جو ہے وہ حسنی ہے، جو اس میں داخل ہو گیا یعنی جس نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا وہ خوف سے نجات حاصل کر گیا۔ اب امام نے دوبارہ فرمایا وَلَكِنَّ بِشَرْطِهَا وَشُرُوطِهَا، کہ لیکن کچھ شرط اور شرائط کے ساتھ، وَأَنَا مِن شُرُوطِهَا، اور میں امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام ان شرائط میں سے ہوں۔ گویا امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کائنات میں آنے والی نسلوں کو اور موجودہ لوگوں کو بتانا چاہتے تھے کہ اگر آپ لوگ چاہتے ہو کہ دنیا اور آخرت کے عذاب سے اگر نجات چاہتے ہو تو ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کی ولایت کو قبول کرو، میری ولایت کو قبول کرو۔ عزیزان من، امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمتیں، فضیلتیں بہت ہی زیادہ ہیں، ایک ہی نشست میں اس کو بیان کرنا بالکل ہی ممکن نہیں ہے، اور زیادہ جو ہے طوالت نہ دیتے ہوئے، زیادہ طویل نہ کرتے ہوئے، بس دو جملے صرف مولا کے مصائب کے کہ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں یا امام رضا کے لیے ایک لقب مشہور ہے غریب الغربا، کہ امام جو ہے غریبوں سے بھی غریب ہیں۔ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام غریبوں سے بھی
غریب ہیں. جب پوچھا گیا تاریخ میں سے یا علماء سے پوچھا گیا یا بعض روایات میں معصومین سے پوچھا گیا کہ امام رضا سے ایک مرتبہ یہ پوچھا گیا کہ مولا کیا وجہ ہے کہ آپ کو غریب الغرباء پکارا جائے گا یا غریب الغرباء کہا جاتا ہے. تو عزیزان من یہ روایات میں الفاظ ملتے ہیں کہ مولا امام رضا علیہ السلام نے رو کر یہ فرمایا تھا کہ اس وجہ سے مجھے غریب الغرباء کہا جاتا ہے کہ اپنے آباء و اجداد میں سے اور میرے بعد آنے والے ائمہ میں سے میں ہی ہوں جو غریب الوطن اور اکیلا دفن کیا جاؤں گا. غریب عربی میں مسافر کو کہا جاتا ہے کہ جو اپنے وطن سے دور ہو اسے غریب کہا جاتا ہے. پھر امام سے پوچھا گیا مولا آپ فرماتے ہیں کہ میں پردیس میں دفن کیا جاؤں گا، لیکن پردیس میں تو جو ہے امام حسین علیہ السلام بھی دفن ہیں، پردیس میں تو امام علی علیہ السلام بھی دفن ہیں، پردیس میں تو سیدہ سکینہ بھی دفن ہیں، پردیس میں تو سیدہ زینب بھی دفن ہیں، لیکن مولا کیا وجہ ہے کہ غریب الغرباء صرف آپ کو کہا جاتا ہے؟ تو امام رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر پردیس میں زینب دفن ہے تو زینب کے ساتھ جناب سکینہ ہے، اور پردیس میں اگر حسین دفن ہے، عباس جیسا بھائی کربلا میں امام حسین کے ساتھ دفن ہے، علی جیسا بابا عراق میں امام حسین کے ساتھ دفن ہے. لیکن ذرا دیکھیں کہ شاہ خراسان میں جب آ کر دیکھیں تو میرے ساتھ کوئی بھی میرا بھائی دفن نہیں ہے، میرا کوئی بھی ہمسر، میرا کوئی بھی ساتھی میرے ساتھ دفن نہیں ہے. اسی وجہ سے مجھے جو ہے غریب الغرباء کہا جاتا ہے. بس عزیزان من وقت آ پہنچا امام رضا علیہ السلام کا نا، تو عزیزان من بہت وقت ہو چکا تھا امام کو اپنے گھر سے نکلے ہوئے. میں کہتا ہوں بہت پیار ہوتا ہے بہنوں کو اپنے بھائیوں سے. ایک بہن تھی امام رضا علیہ السلام کی جو بھائی کی محبت میں بھائی کی جدائی برداشت نہ کر کے کئی 100 میلوں کا سفر کر کے اپنے بھائی کی محبت میں نکلی تھی. لیکن قسمت اس بہن کی جب خراسان میں پہنچی ہے، ان کو پتہ چلا ہے کہ میرا بھائی دفن ہو چکا ہے. بی بی تشریف لاتی ہیں موسیٰ مومن کے گھر، کئی دن گزر جاتے ہیں، بی بی پوچھتی رہتی ہے اے موسیٰ مومن، اے میرے بھائی ذرا بتا تو صحیح، مجھ سے ہر ایک کو تو ملا رہا ہے، مجھ سے مومن ملنے آ رہے ہیں، مجھ سے مومنہ ملنے آ رہی ہے، میرا بھائی مجھ سے ملنے کیوں نہیں آ رہا؟ تو عزیزان من جب پتہ لگا، ایک عورت آئی تھی جو ملنے آئی تھی، انہوں نے جب پردے دیکھے، اس عورت نے گھر کا کمرہ سجا ہوا تھا، تو اس عورت نے اپنی بیٹی سے پوچھا نہ جانے یہ کیسی عورت ہے جو سجے ہوئے کمرے میں بیٹھی ہے، کیا اس کو پتہ نہیں ہے کہ ہمارا امام اس دنیا سے چلا گیا ہے؟ تو اس بی بی معصومہ کم نے جب یہ الفاظ سنے تو اس عورت کے قریب جا کے کہتی ہے عورت میری بہن تو ذرا بتا یہ اب تم نے کیا کہا تھا؟ تو وہ عورت کہتی ہے، وہ مومنہ کہتی ہے کہ بی بی کہ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ امام رضا کا انتقال ہو گیا ہے؟ تو بی بی معصومہ کم پوچھتی ہے تو کس رضا کی بات کر رہی ہے؟ تو وہ مومنہ کہتی ہے کہ شیعوں کا 8واں امام رضا کچھ دن ہو گئے ہیں، وقت کے بدماشوں نے انہیں انگوروں میں زہر دے کر شہید کر دیا. بس عزیزان من وہ بہن تھی، بہن اس بھائی کی جدائی برداشت نہ کر کے بستر سے زمین پر آئی ہے. بی بی نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. بس عزیزان من میں ایک جملہ کہوں گا کہ ہر بہن کی اپنی قسمت کہ خراسان میں آ کر بھائی کی شہادت کا سنا تھا، بھائی کو مرتے ہوئے، بھائی کو شہید ہوتے ہوئے نہ دیکھا تھا. قسمت سیدہ زینب کی یا اللہ اجرکم علی الزہرا، قسمت سیدہ زینب کی چند قدموں کے فاصلے پر بھائی کی گردن پر خنجر چلتا ہوئے دیکھ کر سیدہ نے فرمایا رضن بے رضائک یا اللہ میں تیری رضا میں راضی ہوں. انا للہ و انا الیہ راجعون.